یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ قابض اور دہشت گرد بھارتی فوجیوں نے ضلع پلوامہ میں 3 نوجوان شہید کر دیے۔ ان نوجوانوں کو ٹکن کے علاقے میں تلاشی اور محاصرے کے ایک روایتی آپریشن کے دوران شہید کیا گیا۔ اس دوران ایک شہری بھی فوج کی گولیوں کا نشانہ بن کر زخمی ہو گیا۔ ملپورہ کولگام میں بھارتی فوجیوں کو لے جانے والی ایک گاڑی کی ٹکر سے ایک معمر شخص شہید، جبکہ سنگھ پورہ پٹن میں دستی بم کے ایک دھماکے میں ایک خاتون سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ حریت رہنماؤں غلام احمد خان سوپوری، فریدہ بہنجی، سعید بشیر اندرابی، عبدالصمد انقلابی، شبیر احمد ڈار اور محمد اقبال میر نے پلوامہ میں شہید ہوئے نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ اپنے بیانات میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ نوجوان قوم کو بھارتی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہم پر یہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں کہ جدوجہد کو ہر قیمت پر جاری رکھا جائے۔ کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ میں عالمی ماہرین کے حوالے سے خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بھارتی حکومت کے اقدام کے بعد سے مقبوضہ جموں کشمیر میں نسل کشی کے خدشات کئی گنا بڑھ چکے ہیں۔ کل دنیا بھر میں منائے جانے والے انسانی حقوق کے عالمی دن کے حوالے سے حریت کانفرنس، فریڈم پارٹی اور ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ضابطوں کی پاسداری کرتے ہوئے جموں کشمیر میں انسانیت کے خلاف بھیانک جرائم کے ارتکاب پر بھارت کی پکڑ کریں۔ تریسنا مقبوضہ جموں کشمیر میں اقتصادی بحران نے سنگین شکل اختیار کر لی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اقتصادی ماہرین کا ماننا ہے کہ گزشتہ 6 دہائیوں میں کشمیریوں کی معاشی بدحالی کی یہ بدترین صورتحال ہے۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ بھارتی استعمار کشمیری عوام کی حق خود ارادت کی جاری تحریک کو دبانے کے لیے جن سنگین جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، ان میں سے ایک بدترین جرم کشمیری مسلمانوں کی منظم نسل کشی ہے۔ قابض افواج جن کی تعداد اب 10 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، دن رات کشمیریوں کی قتل و غارت گری میں مصروف ہے۔ ان بے لگام اور بدحواس فوجیوں کو کشمیریوں کے قتل عام کے عوض انعام و اکرام اور ترقیوں سے نوازا جاتا ہے۔ کشمیریوں کے خون کے پیاسے برہمن سامراج نے 1947 سے اب تک 6 لاکھ جبکہ گزشتہ 31 برسوں کے دوران 1 لاکھ کے قریب کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ انسانی حقوق کے عالمی ادارے خصوصاً جینوسائیڈ واچ اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ بھارت پھر ایک بار 1947 کے طرز پر کشمیریوں کے قتل عام کی تیاریوں میں مصروف ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ نہ صرف فوجی جماؤ میں اضافہ کر رہا ہے بلکہ انتہا پسند ہندو بلوائیوں کو مسلح کر کے کشمیر میں مختلف بہانوں سے داخل کیا جا رہا ہے۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ، اس مترازع خطے میں غیر ریاستی ہندوؤں کی آباد کاری اور کشمیریوں کی زمینوں اور وسائل پر قبضے کے لیے مختلف قوانین کا اجرا بھارت کے خوفناک منصوبے کا حصہ ہے۔ RSS نہ صرف منظم نسل کشی کے ذریعے کشمیری مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتی ہے بلکہ مختلف مسلم کش قوانین کے ذریعے مسلمانوں کو ان کی جائیدادوں سے بے دخل اور ملک بدر کرنا چاہتی ہے۔ بھارت کے ان مذموم منصوبوں کے پیش نظر اب یہ اقوام عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجرمانہ خاموشی ترک کرتے ہوئے کشمیریوں کا قتل عام روکے اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کروائے۔